قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ شان اپنی ذات والا صفات کے ساتھ اس چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ شان بھی اور ہم بھی نشانیاں مقرر کرتے ہیں. اپنے گھر کے گلی کا نام ہمیں یاد ہو نہ ہو لیکن نشانیاں یاد ہوتی ہیں. کسی جا کے پھر فلاں جگہ کریانے کی دکان بس اس سے چوتھا کام ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ علامت، نشانی. اللہ تعالیٰ شان نے اپنی محبت کی نشانی کیا رکھی؟ وہ یہ ہے کہ اب نبیوں کو ماننے میں تو الگ اختلاف ہوتا ہے. جیسے یہود نصارہ اللہ کو مانتے لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے. اگر ان کی نبوت کو مانتے بھی ہیں تو ایمان نہیں لاتے. چنانچہ وہ مانتے ہیں اور بہت سارے ہیں وہ کسی اور انداز میں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایشور ضرور ہے جو سارے نظام کو اور سب کو چلا رہا ہے. اب انہوں نے نبوت کا خاکہ ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو بھگوان خود اوتار لے کر آتا ہے. کسی انسانی شکل میں خود بھگوان اترتا ہے. وہ اس طرح مانتے ہیں. تو گویا مذہب کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے موجود ہیں. حتیٰ کہ جو خود دہریے بھی ہیں اگر ان کے ساتھ شرافت والی گفتگو چل رہی تو آہستہ آہستہ وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. جب کہا جائے کہ اچھا یہ پھر کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا؟ زمین اپنے آپ بن گئی. سورج سے میں ایک طوفان آیا، زلزلہ سا آیا، اس میں سے چھٹا پڑا باہر اور 9 ستارے 9 سیارے وجود میں آ گئے. ان میں ایک زمین بھی ہے مان لیں. لیکن زلزلہ بھی جیسے بھی آیا تو کیا سارا سسٹم کسی ایک سولر سسٹم میں؟ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں اور بھی بہت سے.
کہ پھر وہ کس نے بنایا؟ اور اتنی کیلکولیشن کہ سارے حرکت میں ہیں اور آپس میں کبھی ٹکراتے بھی نہیں۔ سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے مقرر کیے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں، وہ پھر مقرر کرنے والا کون ہے؟ لہذا وہ بھی بالواسطہ اللہ تعالیٰ کو مان ہی لیتے ہیں، اور نہیں تو پریشانی آئے گی نا تو اس وقت ضرور منہ سے نکلے گا او مائی گاڈ، وہ تب وہ آ جاتا ہے کہ گاڈ کا لفظ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شان نے اپنی محبت کی علامت اور پہچان اور نشانی یہ بنائی کہ بھئی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، دعویٰ ہے تمہارا، تو فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر تمہاری محبت کا دعویٰ سچا تسلیم کیا جائے۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے دار تو میری اتباع کرو، تم میری اتباع کرو گے تو تم اللہ کے جو محب بنے ہوئے تھے، محب کہتے ہیں محبت کرنے والا، محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، محب وہ جو محبت کرتا ہے اور محبوب وہ جس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کیجیے، قل، آپ فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو یعنی اللہ کے محب ہو، فاتبعونی، تو اس کا ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری کے ذریعے پیش کرو۔ تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، جس سے تم محبت کے دعوے دار ہو وہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تم محب سے محبوب بن جاؤ۔ پہلے تو تم کہتے ہو نا کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، پھر یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے اور ایسی بات ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ بھی ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ ہم تو کبیرہ اور صغیرہ کی بھی یہاں کوئی شرط نہیں رکھتے، رب ہے، مالک ہے، معاف کرنا چاہتا ہے سب کچھ معاف کر دے گا۔ یا اللہ اس نے میرا فلاں حق کھایا ہوا ہے، میرا تو دلوا دے، تجھے اتنا ملے گا تو جنت میں پھر بھی نہیں جانا، تو اسے معاف کر دے، تجھے بھی بھیج دیتا ہوں جنت۔ یہ وہاں پر کسی رونما ہونے، لوگوں نے دیکھنے، ایک بندے کا دوسرے پر حق ہوگا اور اسی حق کی وجہ سے یہ فاصلہ ہوتا ہے، وہ کہے گا میرا حق مجھے دلوایا جائے، اسے بتایا جائے گا کہ یہ تمہیں مل بھی جائے تو جانا تم نے پھر بھی جہنم میں، پھر اسے جنت دکھائی جائے گا کہ کیا خیال ہے کہ تم اس کو معاف کر دے، اپنا حق چھوڑ دے اور یہ جنت لے۔ ایسے ہماری دنیا بھی کچھ ایسے ہی آج کل سبق دیتی ہے، کسی تکڑے نال پنگا ہو جائے آرام سے سر جھکا کے نکل جائے، بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں، بہادری دکھائی بھی ہے، عدالتی نظام اس کو 10 سال کے بعد بھی بری کر دے، کوئی باعزت بری، یہ قصور ہی کوئی، اس سے اچھا نہیں ایسے موقع پر اگر کوئی معاشی سپورٹ بھی مل رہی ہو، ادھر بہادری اور برادری میں ناک کاٹے کوئی نہیں کرتا کرتا۔ کئی موقع ایسے آتے ہیں خود برادریاں چھوڑ دیتی ہیں بندے کو، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ عدالتی کچہریاں بھگت کے اب اس کے پاس رہا کچھ نہیں، ہوتے چاہ بھی نہیں پیا سکتا، کسی نے ہمارے تھڑے پر نہیں چڑھنا، اس وقت پھر برادری کا ناک کدھر جاتا ہے؟
اگر پہلے ہی آدمی سیاح بن کے چلے، خود بھی سکھ دوسروں کو بھی سکھ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اس اصول پر کہ جو محبت کا دعوے دار ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور خدا کا محبوب بن جائے اور اپنی بخشش کروا دے، تو وہ بندہ کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے، مجھے آپ یہ باغ دیں، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ لو جی حق معاف، اس کو کہنے کہ اس کو اس کی جنت میں پہنچا دو، اس کو اس کی میں پہنچا دو، اللہ خیر سے وہ کرنے پر آئے، خود بھی بہت کچھ کر سکتا ہے چونکہ مالک و مختار ہے، اور اس کے اپنے اختیارات میں کسی کو سانجھا نہیں حاصل ہے۔ اب دیکھیں مملکت چل رہی ہے، اس میں ایک ضلع کیا کہتے ہیں سب سے چھوٹی یونین کونسل سے شروع کر کے آپ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تک چلے جائیں کہ اختیارات کی تقسیم نظر آتی ہے کہ کچھ ذمہ داریاں اس پر، کچھ اس پر۔ اختیارات پرائم منسٹر کے پاس سب سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن منوانے اس نے انہی کے ذریعے ہوتے ہیں، اور اللہ کا تو معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، وہ اس نے خود ہی جس چیز کو آرڈر کرنا ہے اسی نے خود عمل کر دینا۔ واللہ یخلق ما یشاء و یختار، اللہ تعالیٰ شان جس کو چاہے، جس چیز کو چاہے، جیسے چاہے بنا دے، تخلیق کر دے۔ وہ یختار، اور وہ اس کا اختیار رکھتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کچھ بنانا چاہے اور وہ چیز کچھ اور بن جائے۔ یہاں کوئی کسی جگہ پر کہیں بھی غلطی نہیں ہوئی کہ یہ جیسے دنیا میں سائنسدان تجربے کرتے ہیں، ان کے تجربے کرتے کرتے وہ ایک ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں، اچانک مکسچر میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، ایک نئی چیز بن جاتی ہے، ایک کیمیکل میں دوسرا کیمیکل ملا، خیال تھا اس سے یہ بنے گا، ایکویشن یہ بن رہی ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہی نکل آیا۔ آج ایسی حادثاتی چیزیں ہمیں بہت فائدہ پہنچا رہی ہیں پوری دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ شان نے پیمانہ ہی یہ رکھا ہے کہ جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے میرا اس سے اتنے پیار ہے۔ ہماری نماز کیا ہے؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی ہے، وہ بھی مستحب کے درجے کا ہے، ایسے نہیں کہ فرض واجب کا اختلاف۔ ورنہ تو جنگیں ہو رہی ہوتی۔ اب وہ سارے کے سارے عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب نماز کا حکم ہوا تو حکم یہ تھا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ نماز پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، اور طبیعت پر بوجھ بھی ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے شروع سے اس قصے کو بیان بھی کیا، ایک رکوع کے اندر پورا رکوع اس موضوع پر۔ پھر اللہ تعالیٰ شان نے مدینہ منورہ میں مسجد ذو قبلتین ہے۔ ذو قبلتین مسجد کا نام تو بعد اس آیت کے نزول کے بعد ہوا۔ اب نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی تحویل ہوئی، حکم ہی نماز کے دوران ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ قبلے کی طرف پھیرا اور پھرتے چلے گئے۔ اس مسجد میں اس وقت آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے اس جگہ جو مسجد بن گئی تو اس کا نام ہی مسجد ذو قبلتین رکھا گیا کہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
نماز پڑھتے ہوئے تحویل قبلہ کا آ جانے کی وجہ سے آپ نے اپنے قبلے کا رخ تبدیل کیا۔ اب اگر کوئی اٹھ کر میرے جیسا گونگا آدمی کہتا کہ نہیں جی نماز تو ہلنے نہیں ہے، اتنا پھیر گئے ہیں کہ ادھر سے ہم ادھر ہو گئے، نماز تو ٹوٹ گئی۔ لیکن یہاں اصلی عشاق تھا، اصلی عاشق تھا، یار ہم نے تو جو یہ کر رہے ہیں نا وہی کرنا ہے، وہی عبادت ہے بس۔ ہماری نماز میں وہی کہہ رہا تھا کیا ہے، بظاہر کیا ہوتا ہے، دیکھنے والا جو نماز کو نہیں جانتا وہ ہماری 4 رکعتیں دیکھ کر کیا کہے گا، اے یار اہل کر کے ہاتھ باندھ لینے مڑ کے ہنج ہو گئے، پھر لمبے پہ گئے، پھر بہ گئے، پھر لمبے پہ گئے، یہی کہے گا یا اٹھک بیٹھک کہہ دے گا۔ لیکن یہ اٹھک بیٹھک چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھک بیٹھک کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، لہذا یہ ان کی اٹھک بیٹھک کے ساتھ ملتی ہے اور نماز بن جاتی ہے، ہماری عبادت ہو جاتی ہے۔ بات تو یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کا جزو لازم بنایا جائے کہ اس میں حکم کیا ہے، اور ہمیں جو پٹی پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے وہ جناب دنیا داری بھی رکھنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات صاف عرض کر دوں کہ مومن دنیا دار ہوتا ہی نہیں ہے، مومن دنیا دار ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگلا سوال ہے کیا وہ کماتا نہیں ہے، کیا وہ کھاتا نہیں ہے، شادی نہیں کرتی، بچے نہیں ہوتے، پھر بچوں کی آگے شادیاں نہیں ہوتی، گھر نہیں بناتا، تو یہ دنیا داری نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مومن ہے اور مومن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری لے کر ساتھ چلتا ہے، لہذا اس کا کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، کمانے کے لیے جانا بھی عبادت۔ اب وہ شرطیں وہ اس نے پوری کرنی ہے کہ آیا میرا کاروبار شریعت کے خلاف تو نہیں، سنت کے خلاف تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو تو کی تھی نا، کیا میری تجارت ان سے مطابقت رکھتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی منڈی میں آئے، صبح سویرے کچھ ہلکی سی فوار پیدا پڑی تھی، آپ نے دیکھا کہ جو پر اس فوار کے فوار نے سوکھی زبان سے کیا چھٹا جب پیاس نہ بارش تھا، آپ نے دیکھا کہ بارش کے اثرات نہیں ہیں اس میں، تو آپ نے ایسے اپنا ہاتھ مبارک اندر ڈال دیا، اندر سے جو کی مٹھی بھر کے نکالی وہ گیلی تھی۔ آپ نے دکاندار سے کہا کہ یہ بہت بری حرکت ہے کہ آپ لوگوں کو خشک اناج دکھا کر گیلا اناج دیں اور ان کے وزن میں فرق آئے، یہاں تمہیں کتنا فائدہ ہو جائے گا، کل قیامت کے دن تمہیں اتنا حساب دینا پڑے گا، لہذا اس کو کھولو، یہ جیسی ہے جس کو پسند آئے گی لے جائے گا، رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ مومن دنیا دار نہیں ہوتا، ہوتا کون ہے؟ جو کافر ہے وہی دنیا دار ہے، جو اپنے آپ کو دنیا دار کہتا ہے وہ ایک طرح سے اپنا صاحب ایمان ہونے سے دستبرداری اختیار کر رہا ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، میں دنیا دار ہوں، چونکہ میں نے دنیا رکھنی ہے، دنیا کی ہر چیز رکھنی ہے، مجھے نہ اللہ چاہیے نہ اللہ کا رسول چاہیے نہ اس کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا، میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، وہ گویا اپنی ہر چیز سے دستبردار ہو کہ میں دنیا بھی تو رکھنی ہوتی ہے۔ وہ بھائی کس نے کہا کہ نہیں رکھو؟ کون کہتا ہے کہ آپ اپنے والد محترم کا اکرام اور محبت اور ان کی خدمت نہ کریں؟ کون کہتا ہے کہ آپ بیوی کے سب سے زیادہ حقوق کی بات تو چھیڑتا ہی اسلام ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی بات
جبرائیل امین نے آ کر تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شبہ ہو گیا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کا حق ہوگا۔ اب باقی رشتے تو پھر یہیں سے گن لینا آگے کے جن کے حقیقت میں یہاں پر حقوق ہے۔ اب وہی کام ایک بندہ دنیا داری سمجھ کے کر رہا ہے اور ایک بندہ اسی کام کو اللہ کی بندگی سمجھ کے کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی نے کیا ہے۔ ہم سے ایک بیوی سنبھالی نہیں جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں۔ آپ کا جب وصال ہوا ہے اس وقت آپ کی 9 ازواج مطہرات امہات المومنین حیات تھیں۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، مجھے گھریلو خرچہ نہیں ملا۔ آگے تھی سخی، آپ نے ان کو سالانہ اخراجات دے دیے سال بھر کے۔ ان اللہ کی بندیوں نے کیا کرنا، وہ یہ میری ملکیت ہے جی، ہاں جی آپ کی ملکیت، گھر چلانا ہے آپ نے اسی سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صدقہ خیرات کر دیا، اس وجہ سے گھر میں چولہا نہیں دیتا۔ یہ نہیں تھا کہ دیتے نہیں تھے، ملتا نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا خزانہ اگلے جہان میں جمع ہو، وہاں خزانہ بڑے سے بڑا ہو۔ یہاں تو جتنا ہم نے کھا لیا، جو پہن لیا، جو برت لیا، وہی ہمارا۔ ادھر سے سانس آخری نکلا ہے، ملکیتیں تبدیل، فردیں تبدیل ہو جائیں گی، فرد ملکیت، سکسیشن سرٹیفکیٹ بنے گا، چیزیں تقسیم ہوں گی۔ اگر اسی فوت ہونے والے کو جو بہت بڑی ریاست، ایک طرح سے بڑا وڈیرا اور جاگیردار ہے، اس کی جو تقسیم وراثت ہو، اگر اسے آ کر دیکھنے کا موقع دیا جائے، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ جناب فلاں چیز میں فلاں ملک سے بڑی ریجاں دے نال لے کے آیا تھا اور سرکاری پریشر استعمال کر کے میں نے اس کا کسٹم بھی ادا نہیں کیا۔ یہ جو ہے رائٹنگ ٹیبل میں فلاں جگہ سے میں نے بنوائی، اتنے لاکھ کی، وہ وہاں آیا انہوں دے دو، یار میرے تک کسی کام دی نہیں، جنہیں لینی لے لیں۔ جب اتنی ناقدری کے ساتھ اس کی مہنگی چیزیں بنی ہوئی، کیونکہ وقت کے حساب سے چیزیں بدلتی بھی ہیں، اب چیزیں اتنی بدل چکی ہیں کہ پورے یورپ میں اندھیرے چھا رہے ہیں۔ مہنگائی کا ایک ایسا طوفان ہے کہ ہم نے ابھی نہیں دیکھا۔ 3 یورو کا لیٹر پیٹرول ہو چکا ہے یوکرین والی جنگ کی وجہ سے۔ امریکہ کو بھی اس جنگ کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اس نے پورے یورپ کو ادھر لگا کے نا بائیکاٹ کروا کے ان کا بیڑا غرق کر دیا، اس لیے کہ یورپ کا یورو یہ بڑی تیزی سے ڈالر سے اوپر چل رہا ہے۔ یہ اندر اپنی جنگیں چالیں چلتے رہتے ہیں۔ میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں کی سردیاں جو ہیں، ویسی سردی ہمارے ہاں تو کبھی پڑتی نہیں، اب میدانی علاقے میں، لیکن اگر پہاڑی اپنے علاقوں میں جائیں اور وہاں کی سردی کا کبھی کوئی نظارہ کریں تو ہمارے بھائی ان علاقوں کے ہیں، ان سے پوچھیں کہ سردی ہوتی ہے تو کیا گرمائش کا بندوبست کیے بغیر کوئی گھر میں رہ سکتا ہے؟ وہ یہی کہہ گے کہ نہیں۔ ان کے ہاں تو وہ جو کمرہ ہوتا ہے اس چولہا بھی اندر ہی بنا ہوا ہوتا ہے کھانا پکانے کے لیے، اس میں لکڑیاں جلانے کے لیے اور دھواں نکالنے کے لیے چمنیاں بنی ہوتی ہیں، اندر ہی کمرے میں کھانا وہ پکانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، آرام بھی کرنا۔ اب ان کا گھروں کا بھی یہی حال ہے۔ حکومت نے اپیل کی ہے کہ جی اب فرانس میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے
کہ جناب تمام ملازمین دوپہر کو 2 بجے، دوپہر کو 12 سے 2 تک جو وقفہ ہوتا ہے 2 گھنٹے کا، اس دوران یہ سسٹم چلتے رہتے ہیں بجلی پر، لہذا بجلی کی بچت کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس دوران لائن کٹ آف کر دی جائے، اس سے 14% بجلی بچے گی۔ اگر یہ اپنے راؤٹر بند کر دیں، انٹرنیٹ راؤٹر وغیرہ، تو ہمارے ملک کی آبادی میں 3 کروڑ راؤٹر ہیں لوگوں کے پاس، وہ پورے ملک کی بات سنا رہا ہے۔ اور وہ اتنی بجلی صرف کرتے ہیں، اگر اس کو بند کر دیجیے 2 گھنٹے کے لیے تو ہماری اتنی بجلی بچ سکتی ہے۔ اور لوگ اکٹھیاں کر لیں لکڑیاں، اور جو نہیں کر رہے، جن لوگوں کے پاس وسعت ہے، وہ گرم ملکوں کی طرف جا رہے ہیں، جہاں اس وقت گرمیاں شروع ہو گئی، ادھر سردی شروع ہو گئی اور ادھر گرمی، وہاں بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں اور حکومتی پارٹی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کوئی احتجاجی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی بیانات اس طرح کے نہیں، اس لیے کہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اس وقت گمبھیر حالات سے گزر رہے ہیں، توانائی کا بحران ہے، لہٰذا حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہم کیوں خواب حکومت کی ٹانگ کھینچیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے ایک تبدیلی لانے کا وعدہ کیا تھا، 6 ہفتے ہوئے ہیں اسے، یہ ملکہ فوت ہوئی ہے، انہی دنوں اس کا انتخاب ہوا، اور میرے خیال اسی کا حلف لینے کے بعد ملکہ فوت ہی ہو۔ اس وقت سے اب تک 45 دن گزرے، 6 ہفتے، اس نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ میں جو سوچ کر آئی تھی وہ مجھ سے ممکن نہیں، کیونکہ مجھ سے وعدہ پورا ہو نہیں پا رہا، لہٰذا میں مستعفی ہو گیا، اور جب تک نیا وزیر اعظم مقرر نہیں ہوتا میں یہ کام ڈیوٹی انجام دیتی ہوں۔ استعفیٰ بادشاہ کے پاس جمع ہو چکا، لیکن منظور اس دن ہوگا جب نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ اب ان چیزوں کو اپنے ملک میں دیکھ لیں، جان بوجھ کر بحران پیدا کیے جاتے ہیں، اور پھر ان بحرانوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ 10 روپے میں ملنے والا پیناڈول کا پتہ اس وقت 80 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری لوگوں نے، جنہوں نے چاہا کہ بھی جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں وبائیں پھیل رہی ہیں، ہم وہاں ادویات کی امداد پہنچائیں، ڈاکٹروں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی جو چیزیں بھی ہوں ان میں پیراسیٹامول یا پیناڈول وغیرہ اس میں شامل ہونی چاہیے۔ وہ بکنی شروع ہوئی، لوکل دکانداروں نے اپنی چلائی، فیکٹری کی اتنی وہ تھی کوئی نہیں کیپیسٹی کہ وہ اتنی زیادہ مقدار میں بناتی، جب تک وہ بنے گی یہ ریٹ پھر نیچے نہیں جانا، آج تک کبھی گیا ریٹ اوپر آنے کے بعد۔ ہمارے اپنے اندر کہاں ہے دین؟ جہاں جس کو جو موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں اسے فائدہ اٹھا، اور اسلام کہتا ہے کہ فائدہ نہیں اٹھانا، تم نے اپنے حساب سے چلنا، تاکہ پتہ چلے کہ تمہاری تجارت بھی کسی اصول کے تابع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دکاندار اس سے کوئی گاہک آ کر کوئی چیز خریدے اور اسے خراب کیے بغیر وہ اسے واپس کرنا چاہے، اور دکاندار خوش دلی کے ساتھ اسے واپس رکھ لے اور اس کے پیسے لوٹا دے، یا اس کی جو متبادل وہ چیز چاہے وہ اسے دے دے، تو میں اسے بخشش کی بشارت دیتا ہوں۔ دو صحابہ
ابا نے دکان بنائی، 1 سال 2 سال 15 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر گیا، لوگ چیزیں لے کر جاتے تھے، استعمال کر لیتے، کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یار ساری عمر زندگی دکان ہی کرتے رہیں گے، کہہ لیں کہ اب تو بخشش کے لیے بیٹھے ہیں نا یار۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم نے باقی خدمات بھی دین کے انجام دینی، ہم نے تو کہا تھا کہ 2-4 دن میں جو ہے نا کوئی گاہک آ جائے گا مال واپس کرنے کے لیے، ہم یہ بشارت عملی طور پہ حاصل کر کے ادھر سے نکلیں گے۔ ایک خاتون آئی، اس نے جھاڑو خریدا، کچھ دن کے بعد آئی کہ میں یہ آپ کی دکان سے جھاڑو لے کے گئی تھی۔ کہ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی آیا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ جو ہے نا مجھے پسند نہیں ہے، میں نے اسے 1-2 مرتبہ چلایا ہے خشک جگہ پر، پانی میں نہیں، تو یہ میری سمجھ میں نہیں ہے، اسے واپس کرو۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، دونوں ہاتھوں نے اس کو جھاڑو لے کے وہ آرام سے رکھ لی۔ اب آپ اس کے تبادلے میں کیا لیں گے؟ ابھی تو کچھ نہیں، تو میرے پیسے واپس کر۔ انہوں نے اس کے پیسے جو تھے وہ تو دیے ہی صحیح، ساتھ میں مٹھی بھر کے ایک اور آپ کو جو آنے جانے کی زحمت ہوئی ہے اس کا بھی دیکھیے تو بھرپائی ہونی چاہیے۔ پہلے آپ لے کر گئی، چلو وہ تو آپ اپنی غرض سے آئی تھی، اب آپ پریشان ہو کر واپس آئی، تو یہ اس کے ہرجانے کے طور پر رکھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے لگایا دکان کو تالا، بعد میں سیل کر دی اور وہاں سے نکل گئے کہ ہم تو اسی لیے آئے تھے یہاں دکان کرنے کے لیے کہ آپ کا فرمایا ہوا ہے، ہم اس بخشش کو حاصل کیوں نہ کریں، سوکھا کام ہے۔ ان کے لیے یہ ساری چیزیں آج دکانوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے۔ تو ہم جب اپنی تجارتوں کی بنیادوں میں یہ چیزیں شامل کریں گے، ہمارے اندر سے ہمدردی اٹھ جائے گی، ہم کسی کے نہیں، ہم اپنے پیٹ دیں، جیو ٹیڈا جی تو ہی پتر تھے، تو ہی تھی، تو جیتا رہے بس، اور کچھ نہیں، فیملی میری فیملی، میرا پریوار سب کچھ، باقیہ نے پریوار پاویں جہنم میں جان سانو کی۔ تو یہاں پڑوسی کے حقوق بیان ہو رہے ہیں کہ اگر تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور تمہارا پڑوسی بھوکا سویا تو پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ نے اپنی محبت کی پہچان اور نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کو قرار دیا کہ لوگ ان کو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا لینا دینا سونا کھانا اور کام دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کس موقع پر کیا کیا۔ لہذا مومن بندہ جس کے اندر عشق الہی ہوگا، عشق رسول ہوگا، وہ ان کی تابعداری کرے گا، اتباع کر کے اپنی دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا۔ دیکھیں پیشاب پخانا بھی تو دنیا داری ہے کہ نہیں، لیکن میں آپ کو گن کے بتا دیتا ہوں 3 موٹی موٹی سنتیں کہ لیٹرین میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں اندر رکھا جائے اور بسم اللہ پڑھا ہے، بسم اللہ کہا جائے، اور پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہا جائے۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ ٹھیک، واپس آ گئے، واپسی پر دایاں پاؤں باہر نکالا جائے اور الحمدللہ کہا جائے، پھر کہا جائے کہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی عافانی الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، جس نے مجھے اذیت دینے والی چیز سے عافیت عطا فرمائی ہے، اسے دور مجھ سے کر کے مجھے عافیت ملی ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں۔ یہ بھی ہو گئی 3۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فساد امت کے دور میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اسے 100 شہید کا ثواب ہوگا۔ تو لیٹرین گئے اور آئے تو ہمارے کھاتے میں 600 شہیدوں کا ثواب آیا کہ نہیں؟ جسے یقین ہے کہ آیا ہاتھ کھڑا کرے، باقی نہ کرے۔ یہ اب ملتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ پیشاب پخانہ عبادت ہو گئی کہ نہیں؟ تو بولو
اور ڈرتے بڑے ہیں عبادت کا نام سن کے. اور بھائی جیسے نماز عبادت ہے، یہ بھی عبادتیں ہیں. کوئی بندہ لیٹرین میں بیٹھا ہے لیکن وہ اس کے دل دماغ پہ اللہ ہے چھایا ہوا ہے، یہ اس میں وہاں بھی عبادت میں ہے. اور ایک آدمی کو بیت اللہ کے اندر بیٹھ گیا جا کر، وہ جو حجرہ مبارک ہے بیت اللہ شریف کا، اس کے اندر موجود ہے، لیکن دل میں یہی ہے میں باہر نکلا گا تو لوگوں نے دسا گا ساری برادری نے بیت اللہ شریف چوکے ہیں. اللہ کہتے تیری میں قبول نہیں کی تھی، انہیں تینوں کہڑی واہ کر کے تین چالنا چاڑ دینے نہیں تھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ادھر بیٹھنا اس کا بیکار چلا گیا. وہاں جو نفل پڑھے وہاں یہی سوچ رہا ہے کہ جناب برادری کو بتاؤں کس طرح میں اپنا سیلفی اندر لے لوں. وہاں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارتوں پر ہم لوگ کیوں جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محنتوں اور مجاہدوں کو دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کتنے کتنے کٹھن علاقوں میں سے سفر کر کے اس دین کے لیے تکلیفیں اٹھا کر اس کو پھیلایا. ہمیں سوچنا چاہیے یار ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم مسلمانی کیوں نہ اختیار کریں. دنیا کفر ہمیں مسلمان سمجھ کے مار رہی ہے اور ہم ہے کوئی نہیں اندر سے. ہم پھر ان کو تسلی دیتے نہیں اسی یار وہ کچھ نہیں ہے کہ جو تسی سانو سمجھی جا رہے. انہیں کہنا یہی ہے کہ تسی لگتے تو ویکھن چ شیر ہی ہو، پاویں ہے گئے بکری ہی تسی بھیڈاں ہی ہے لیکن دیکھن چ تو شیر ہی ہو. اب شیر اپنی اصل بھول گیا ہے تو کیا کرے. میں تو یہی آواز ہمیشہ ہی لگاتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اجر اور ثواب کے ذخیرے کو اکٹھا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آخری بات جھگڑا ہو جاتے ہیں کہ نہیں. ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ایک تھپڑ پہ گئے تو دوجا آپ ہی کھا لو. بات کرو اب ہو گئی، نہ ادھر سے سنبھل رہی ہے نہ ادھر سے سنبھل رہی ہے، آخر بیچ بچاؤ. اب جو بندہ پہل کرے گا سوری کرنے میں، صلح کرنے میں، اجر اس کے کھاتے میں آ جائے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم سوری کریں گے تو میری غلطی ہے، میں نے معافی مانگ لی کہ بھائی مجھے معاف کرو، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو میرے جناب میٹر کو آگے سے وہ کیا جواب دے گا کہ اچھا یار غصہ تو میں بھی بہت کیتا تھا، میں بھی بڑی گالی گلوچ کی تھی، چل تو میں نے معاف کر دیا. یہی ہوگا کہ نہیں تجھے کو ساڈے محلے چ نہیں ہوتا، بولو تو صحیح. اینڈ دے آخر جی مینوں آواز صحیح نہیں سی آئی تو کان کھول کے بیٹھ کے سننا تو چاہیے نا. پھر گل کا کوئی جواب ہی کوئی نہیں. تھی ٹائم دیکھتے رہا کرو بھی ہوں اٹھتا ہے بس کدوں کرتا ہے. میں تھی بس کرے گا تھی ہاں ہوں کرو گے میں تسلی ہو جائے گی. گل سمجھ آ گئی ویسے الحمدللہ. تو کیا ہوگا؟ معاشرے کا توازن برقرار ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ میں اپنے 4 بندے اکٹھے کروں گا، اینے جی میری بےزتی کی تھی 7-10 بندے ہیں، انہیں کہنا میرے 10 بندے میری کی تھی. اب کیا ہوگا؟ 10 ادھر سے آ کے 10 ادھر سے آگے پھٹا پھیر ہو گیا. اچھا خرچہ کتنے تے پہ بولو؟ انہیں 10 نے جو سدے ہے خرچہ کس پر آیا؟ 10 اس نے 10 کو لائے، انہیں 10 کی چاہ پانی بوتل اس وقت کھانے کا ٹائم ہو گیا تو جناب ہو گئے چل گئے سب یہ کھاتے ہو گئے. ابھی تھانے نہیں گئے، یہی مارکیٹ میں دوسرے نے یہی کچھ کیا. اب اس کا بھی اتنا ہی خرچہ، اس نے بھی 10 بندے سدے، وہ آپس کہیں گے کیا بے وقوف کٹھے ہونے کہڑی لوڑ سی لڑن دی. وہ وہاں ہمارے خلاف ہی بولتے رہے. اور پھر جب مجمع لگے گا ہاں بھائی یار بڑی زیادتی ہوئی کی حال ہے، تب کوئی سیاح بندہ کہے گا یار حل کی ہے صلح کر لو. ایک مارکیٹ چ نہیں ہے، برادری بھی ہے کہ فلاں گل اتنے ہی مکنی. یہ بندہ آپ ہی مکا لو، اس سے ویلے مکا لو. اب آپ کہیں گے جی لکھی دلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے ساتھ ہو گیا جھگڑا. آپ حضرت ابو بکر صدیق بولتے رہے اور وہ خاموش رہا.
وہ چپ رہا. اس کی برادری، اس کا اپنا علاقہ تھا، حضرت باہر سے آئے ہوئے تھے، لوگ انہیں پہچانتے کوئی نہیں تھے. اس نے اتنے ہی کہا. آخر میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو باتیں کہی، گالی گلوچ نہیں تھی، اختلاف کا اظہار تھا. وہ جب بات ہو گئی نا تو ابو بکر نے کہا یار مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اچھا وہ ویسے کہہ رہا تھا کہ یہ معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو، میں کوئی ناراض نہیں، لیکن وہ یہ کہہ نہیں رہا تھا کہ میں نے معاف کیا. حضرت نے کہا معاف کر دے، نہیں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کر دوں. لوگ سن رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت نہ کر. اب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بابا کون تھا، اور یہ لڑا بھی خود ہے، اور بعد میں معافی بھی مانگ لی، اور معافی نہ دینے پر دھمکی بھی لگا دی. انہوں نے کہا یہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی میں نے معافی مانگی، انہوں نے دی نہیں، کوئی پتہ نہیں آسمانوں سے وہی بھی آ گئی. یہ وہ ہستی ہیں بھائی. لیکن اس بات سے ایک سبق سکھا دی کہ بھائی یہ ہو جاتا ہے دنیا میں چلتے پھرتے، لیکن اچھا کون نکلے گا جو پہل